السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نثر ملک۔ دوستوں کارگل کی جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جان لیتے ہیں۔ دوستوں یاک کی قسم کا جنگلی اور بعض اوقات پالتو بیل ہے جو کہ تبت کے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں یہ کوئی یاک کی بایوگرافی نہیں بلکہ دو ملکوں کے درمیان جنگ کا قصہ ہے۔ یہ سن 1999 کی بات ہے جب ایک دن مقامی شخص تاشی نامگیال کارگل کے پاکٹک سیکٹر میں نئے جاگ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک خطیر رقم سے خریدی جانے والے جاگ کے گھر واپس نہ آنے پر وہ پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیل کھو گیا ہے۔ بہرحال ان کی کوشش رنگ لائی اور انہیں ان کا بیل تو نظر آ گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو منظر دیکھا اسے کارگل کی جنگ کا پیش چشم کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ میرا یاک نہ ہوتا تو شاید میں اس کی تلاش میں نہ کرتا اور پھر شاید میں پاکستانیوں کو بھی نہ دیکھ سکتا۔ 55 سالہ نامگیال ممکنہ طور پر وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے انڈیا کی جانب کارگل کی پہاڑوں میں چھپے ہوئے پاکستانی فوجوں کو دیکھا۔ انہیں یہ معلوم تو نہیں تھا کہ یہ پاکستانی فوج ہے، مگر کچھ عجیب محسوس ہوا تو انہوں نے فوراً ہی اس بارے میں انڈین فوج کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک غریب چرواہا تھا۔ اس وقت میں اس جاگ کو 12,000 روپے میں خریدا تھا اور جب پانے میں میرا جاگ کھو گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ عام طور پر جاگ شام تک واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ نیا جاگ تھا اس لیے مجھے اس کی تلاش میں جانا پڑا۔ اس دن مجھے جاگ کے ساتھ پاکستانی فوجی جو کہ وہاں موجود تھے انہیں بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دیتا ہوں کہ نامگیال ایک بدھ مت تھا اور بدھ مت کے پیروکار کاشی کارگل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے کارگون گاؤں میں رہتے ہیں۔ بعد میں نامگیال نے پوچھنے پر تفصیلاً بتایا اور وہ جگہ بھی دکھائی۔ یہ جگہ پہ پہنچتے ہی انہوں نے چیخ کر بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید یہ لوگ شکاری ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں جلد از جلد فوج کو بتانا چاہیے۔ اس اطلاع کے بعد کارگل میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ دوستوں یہ تھی ایک یاک والے شخص کی کہانی جس نے فوجیوں کو دیکھا اور جا کے فوج کو مطلع کیا اور پھر تاریخی جنگیں چھڑ گئیں۔ دوستوں اب آخر اس جنگ سے ہونے والے نقصانات اور بعد میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کارگل کی جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والے ایک محدود جنگ تھی جو پاکستانی اور ہندوستان کے درمیان میں 1999 میں وہ لڑی گئی۔ اس جنگ میں واضح کامیابی کسی ملک کو نہ مل سکی، لیکن پاک فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا جہاز مار گرائے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کارگل سیکٹر میں توازن کھو بیٹھی اور 700 سے زیادہ فوجی ہلاک کر دیے۔ اس جنگ میں بھارت کو بڑا جھٹکا لگا، لیکن بعد میں دونوں فریقین جنگ بندی کا اعلان کیا۔ پاکستان فوج اور کشمیری باغیوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن کنٹرول کو پار کر کے بھارت کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ تمام کشمیری اکثریت پسند لڑ رہی ہیں، لیکن جنگ میں برآمدہ کردہ دستاویزات اور پاکستانی رہنماؤں کے بیانات سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی فوج اس جنگ میں براہ راست ملوث تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 3,000 بھارتی سپاہی شامل تھے۔ بھارتی فوج اور ایئر فورس نے پاکستانی قبضہ شدہ علاقوں پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو بین الاقوامی حد کے سرحد پر واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ جنگ ہائی لینڈ پر واقع ہوئی اور دو ممالک کی فوجوں کو لڑنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں جوہری بم بنانے کے بعد یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی مسلح جدوجہد تھی۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کارگل کی جنگ کا آغاز 3 مئی 1999 میں ہوا اور اس کا اختتام 16 جولائی 1999 میں ہوا۔ دوستوں پاکستان میں اس وقت پرویز مشرف اور بھارت میں اس وقت ویدر خواش ملک کی حکومت تھی۔ دوستوں اس جنگ میں پاکستان کو لگ بھگ 400 سے زائد فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑا جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور تقریباً 700 سے زائد فوجی زخمی ہوئے۔ دوستوں بھارت کو اس جنگ میں پاکستان کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کارگل کی جنگ میں بھارت کو 700 سے زائد جان بازوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور 1300 سے زائد فوجی زخمی ہوئے۔ دوستوں اب کارگل جنگ کے بعد کے حقائق پر تھوڑی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ دوستوں اس جنگ کے بعد نواز شریف کا بیان سامنے آیا جو کہ جو تھا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ کارگل کے ذمہ دار پرویز مشرف تھے، سیاسی خدا۔ بھارتی میگزین تڑکا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف ہی کارگل جنگ کے ذمہ دار تھے۔ پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں پڑوسی ملک کے درمیان میں امن رہنا چاہیے۔ دوستوں
بھارتی جنرل کشن پال نے کارگل کی جنگ کے بعد اعتراف کیا تھا کہ کارگل کی جنگ حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی۔ نیو دہلی میں بھارتی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کارگل جنگ میں فارمیشن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کشن پال کا کہنا تھا کہ اتنے زیادہ فوجیوں کا نقصان جانوں کا ضائع ہونا اور اپنی علاقوں کو واپس لے لینا کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ کشن پال نے کہا کہ جنگ میں بھارت نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ناکام رہا۔ دوستوں، کارگل جنگ میں ایک بات جو بہت چونکا دینے والی تھی وہ یہ ہے کہ 10 فروری 2008 کو نئی دہلی میں اسرائیل کے سفیر مارک سوفر نے ایک چونکا دینے والا انکشافات کا کیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے 1999 میں پاکستان کے ساتھ کارگل کی جنگ کا رخ بدلنے میں بھارت کی مدد کی تھی۔ دوستوں، یہ تھی کارگل جنگ کے بارے میں کچھ حقائق۔ دوستوں، اس کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو بھی اختتام کو پہنچی۔ دوستوں، آپ کارگل کی جنگ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔